السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے پھر آگے لوگوں تک اس کو سکھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب انسان دنیا چھوڑ دے، جب انسان دنیا کو الوداع کہہ دے، جب انسان کا دنیا سے وقت ختم ہو جائے تو تمام اعمال، تمام کام وہ دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں آتے۔ اور 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کے لیے ذریعہ نجات کے اندر، اس کو جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ 3 اعمال برقرار رہتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا عمل ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جاریہ جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر گیا، یعنی وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں اس نے دنیا کے اندر کی، لیکن وہ دنیا کی حد تک تھی، لیکن اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے ایسا صدقہ جاریہ کیا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے نیکیاں بن بن کر اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ ٹرانسفر ہوتی رہیں، ایسی نیکیاں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک انسان دنیا کے اندر جیتا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے وہ مسجد کے اندر کوئی پکھا لگوا دیتا ہے، یا وہ دنیا کے اندر مسافر خانہ تعمیر کروا دیتا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ضرورت ہے جو اس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی کہیں پانی، میٹھے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، یا مدارس کے اندر وہ ایسی نیکی کرتا ہے کہ جس سے طلباء کرام وہ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا غریب طلباء کرام کو وہ کتب لے کر دیتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں لے کر دیتا ہے، یا قرآن کی شکل کے اندر وہ ایسا صدقہ جاریہ کرتا ہے جو اس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی وہ ایک ایسا کام وہ دنیا کے اندر کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ او علم ينتفع بہ، وہ ایسا استاد تھا کہ وہ اپنے طلباء کرام کو، اپنے شاگردوں کو قرآن کا ایسا علم سکھا گیا کہ وہ شاگرد اس کے پیچھے، اس کے جانے کے بعد، اس کی دنیا چھوڑنے کے بعد، وہ جو شاگرد تھے وہ قرآن کا علم آگے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، الف با تا اور الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی صورت فاتحہ اور صورت بقرہ اور مکمل قرآن وہ پیچھے اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ جو بندہ دنیا کے اندر پڑھا کر اپنے شاگردوں کو وہ چھوڑ گیا ہے، او علم ينتفع بہ، یعنی ایسا علم دنیا کے اندر وہ چھوڑ گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بیان کرتے ہیں، اور شرک و بدعات سے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور ایسے وہ قرآن کے ساتھ، ایسے قرآن کے رابطے کے ساتھ، ایسے قرآن کے تعلق کے ساتھ وہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ گیا۔ او علم ينتفع بہ، یعنی ایسا علم دنیا کے اندر وہ انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے لوگ نیکی کماتے ہیں، اور وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ آگے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیکھیں گے، اور پھر آگے اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو اور دنیا دار بندوں کو وہ احادیث لوگوں کو سکھائیں گے، تو پھر ایسے ہوگا کہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو مرنے والا استاد ہے، جو دنیا چھوڑنے والا استاد ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ او علم ينتفع بہ، لوگ بھی اس کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے، اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو ان کا استاد دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نیکیاں
ٹرانسفر کرتے رہیں گے۔ یہ دوسرا کام تھا۔ اور تیسرا کام یہ ہے او والدن صالح یدعو لہ، ایسی وہ اولاد دنیا کے اندر چھوڑ گیا، ایسے وہ بچے اپنے دنیا کے اندر چھوڑ گیا جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، اور اس کے لیے جنت الفردوس کے اندر جانے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یا وہ ایسی اولاد دنیا کے اندر چھوڑ گیا جو اس کے جانے کے بعد نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، اور لوگوں کو برے کاموں سے بھی منع کرتی ہیں۔ یعنی ایسی وہ اولاد دنیا کے اندر چھوڑ گیا جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کے ساتھ جو انسان اپنے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو آخرت کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر ایک عالم دین بن گیا، جس انسان کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوط بن گیا، اس کی مثال اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر ہے، عابد پر ہے، جو تہجد کا اہتمام کرنے والا، جو رات کو اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر دینے والا ہے، جو رات کو اٹھ کر اپنے سکون کو خراب کر دیتا ہے لیکن وہ تہجد کا اہتمام کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے دین کا علم، جس نے قرآن کا علم سیکھا ہے، پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ اگر سویا ہوا ہے، اور دوسرا بندہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، اس کے مرتبے کو، اس کے ثواب کو، اس کی نیکی کو وہ انسان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عالم دین بندہ ہے اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوا کرتی ہے، جس طرح چاند اپنے روشنی کے ساتھ ستاروں کے اوپر اپنی روشن غالب کر لیتا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ عالم دین بندہ ہے جو اپنے علم کو، اپنے قرآن کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے، ایسا علم دنیا کے اندر چھوڑ جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 کام ضرور کر کے چلا جائے۔ ایک، اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی، اور دوسرا کام وہ ہے کہ ایسے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کے چلا جائے جو اس کے پیچھے جانے کے بعد قرآن کو بھی سکھائیں گے، احادیث کو بھی سکھائیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے۔ اور تیسرا کام وہ ہے کہ ایسا صدقہ جاریہ اپنے ہاتھوں سے کر کے چلا جائے جو اس کے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب آتا رہے، نیکیاں آتی رہیں، اور اس کے گناہ ختم ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور ہمیں بھی دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر پسند بھی فرمائے، اور جب ہم دنیا چھوڑ کے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت